ٹھک ٹھک آواز سن کر کمرے میں بیٹھا 60-65 سال کا آدمی اپنی اینک صحیح کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور کچھ کہے بغیر مجھے گھورنے لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ جی مجھے کرائے پر کمرہ چاہیے، میں نے جلدی سے کہا تو اس کے چہرے پر حیرانی کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اس لیے میں نے خود ہی اس کی توجہ اس عمارت کے بالکل اوپر لگے بڑے سے بورڈ پر مرکوز کروائی جس پر لکھا تھا شہر کے مرکز میں کرائے پر کمرہ۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسا سٹ پٹایا جیسے کوئی عجیب چیز غیر متوقع طور پر دیکھ لی ہو، مگر اسی اثنا میں ایک بہت موٹی سی عورت جو اس کی بیوی لگ رہی تھی باہر نکل آئی اور معاملہ سمجھتے ہوئے خود ہی میرا بیگ کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ کرائے کے لیے آئے ہو نا؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ بس پھر تو خاتون بولنا شروع ہو گئی۔ بہت اچھا کمرہ ہے، 4تھی منزل پر ہے، بس تھوڑا اوپر ہے۔ خیر تم تو جوان آدمی ہو۔ مسٹر جیمز مالک عمارت نے 4تھی منزل پر وہ کمرہ اسٹور روم کے طور پر چھوڑ رکھا ہے۔ ویسے 4تھی منزل پر رہتا ہی کون ہے؟ سارا حصہ ہی اسٹور روم سمجھ لو۔ پھر خود ہی منہ پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے ان کی نظروں میں چھپا پیغام پڑھ لیا ہوتا جو گویا مجھ سے منت کر رہا تھا کہ یہاں کرائے پر مت رہو۔ بڑے میاں اس عورت سے کوئی جھگڑا مول لینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ خیر وہ خاتون جس نے اپنا نام مسز بیکر بتایا تھا مجھے کمرے کی بے شمار خصوصیات بتاتی رہی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلڈنگ بہت پرانی ہے اور اس کے مالک مسٹر جیمز شہر کے مرکزی حصے میں رہتے ہیں، مگر اس وقت مسٹر جیمز کی ملکیت میں اس بلڈنگ کے کچھ حصے ہی رہ گئے ہیں، باقی وہ بیچ چکے ہیں اور جو بچے ہیں وہ کرائے پر دے دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مسز اور مسٹر بیکر کو چوکیدار کے طور پر نگراں رکھا ہوا ہے۔ 4تھی منزل پر کچھ عرصے پہلے آگ لگ گئی تھی جس کے بعد مرمت کی نوبت نہیں آئی، اس لیے دونوں منزلیں خالی پڑی ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے مسز بیکر نے خالی عمارت ہی کہا تھا، مگر میں سمجھا کہ لوگ کم ہوں گے، مگر جب میں 4تھی منزل پر پہنچا تو حیران رہ گیا، اس لیے کہ پوری راہداری ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ دیواریں سیاہ اور دونوں جانب اد جلے دروازے، البتہ آخر کے 2 کمرے ٹھیک نظر آ رہے تھے۔ غالباً آگ اس طرف سے شروع ہوئی ہوگی مگر آخر تک پہنچ کر بجھ گئی ہوگی۔ اس منظر کو دیکھ کر میرا دل خراب ہونے لگا اور میں نے کہا، میم یہاں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، براہ کرم میں چلتا ہوں، کہیں اور دیکھ لوں گا۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے خون خوار نظروں سے مجھے گھورا۔ دوسری جگہوں کے کمروں کا کرایہ پتہ ہے؟ شہر کے اس حصے میں پتہ ہے کرایہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہی میری دکھتی رگ تھی، اس لیے کہ یہ میری زندگی کی پہلی جاب تھی۔ میرا آفس شہر کے مرکز میں تھا اور یہ عمارت بھی مرکز میں تھی اور یہاں سے آفس پہنچنا بہت آسان تھا، اور چونکہ شروع میں مجھے کچھ مہینے انتہائی کم تنخواہ میں بطور ٹرینی کام کرنا تھا، اس لیے میرے لیے اور آپشن کا سوچنا بھی ناممکن تھا۔ اس اثنا میں ہم کمرے کے سامنے آ گئے۔ مسز بیکر نے ایک بڑے سے چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی نکالی اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ میری امیدوں کے برعکس کمرہ اندر سے بہت اچھا اور سجا سجایا لگ رہا تھا، جس کو دیکھ کر میرے اعصاب پر جو منفی تاثر اب تک تھا وہ زائل ہو گیا۔ اس بڑے سے کمرے میں قالین، بیڈ، میز، کرسیاں وغیرہ سب کچھ تھا۔ میری حیرت کو دیکھ کر مسز بیکر خود ہی بولی، اصل میں یہاں ایک اور بھلا مانس لڑکا رہتا تھا، تمہاری ہی عمر کا ہوگا۔ بیچارہ۔ ایک ٹھنڈی سانس بھری، کیا ہوا؟ بیچارہ کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے کہ اس نے کرائے پر آنے کے چند دن بعد ہی کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی؟ میں نے گھبرا کر کہا، ہاں خودکشی، مگر اس میں کمرے کا کیا قصور؟ اس کا خود ہی کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی کہنے لگا، ساری رات آوازیں آتی ہیں، بچوں کے دوڑنے کی، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں۔ اب بھلا دیکھو، یہ عمارت جب سے جلی ہے کوئی 5 سال ہو گئے، اس کا کیس عدالت میں لٹکا ہوا ہے جس کے بنا پر اس کی مرمت بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے اگر اب مسٹر جیمز نے اونے پونے پر کرائے پر کمرہ چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس بہانے مجھے بھی کچھ کمیشن مل جاتا ہے۔ مسز بیکر نے اصل بات بتا ہی دی۔ مسز بیکر نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، مجھے کون سا یہاں سارا دن رہنا ہے، صبح سے شام تک آفس، صرف رات کو ہی آنا ہے، اور چھٹی والے دن تو ویسے بھی اکثر دوستوں کے ہاں ہی گزر جاتی ہے۔ بہرحال اسی طرح میں نے کمرہ کرائے پر لے لیا۔ کرائے پر کمرہ لینے کے بعد چند دن بہت مصروف رہے۔ سامان کی منتقلی کے ساتھ جاب کے نئے دن، اکثر اوقات رات گئے واپسی ہوتی اور آتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو جاتا۔ کچھ دنوں بعد میں اس نئی روٹین کا عادی ہو گیا
اور مجھے اس ویران اور اد چلے فلور کی آخری کونے میں موجود اپنے کمرے سے ایک طرح کی انسیت ہو گئی، اور خوف کا جو احساس تھا وہ نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا کہ شہر کے اس حصے میں اس قیمت پر مجھے کمرہ مل گیا۔ جب میں آفس جانے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اترتا تو مسز بیکر کے کمرے کے سامنے سے ہوتا ہوا گزرتا۔ اگر وہ دروازے پر ہوتی یا ان کا مظلوم سا شوہر ہوتا تو مجھے دیکھ کر ہاتھ ہوا میں لہرا دیتا۔ مسز بیکر کے برعکس مسٹر بیکر کی آنکھوں میں نظر آنے والا خوف البتہ مجھے ہر بار بے چین سا کر دیتا تھا۔ رات میں جب واپس آیا تو میں نے بھی چھت پر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں سنی۔ سوچا کہ مسز بیکر سے بات کروں گا۔ اگلے دن جب اٹھا اور کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ عمارت میں کچھ مرمت کا کام ہو رہا ہے اور کچھ لوگ بھی ارد گرد نظر آئے۔ سوچا کہ شاید نئے کرایہ دار ہوں گے۔ پھر یہ خیال آیا کہ عمارت کی مرمت کے بعد مسز بیکر لازمی کرایہ بڑھانے کا کہیں گی، جس سے بچنے کے لیے میں جان بوجھ کر کنی کترا کر نکل گیا۔ اسی طرح واپسی پر بھی میں نے کوشش کی کہ مسز بیکر کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کی نظر نہ پڑنے پائے۔ واپسی پر بھی وہی منظر تھا۔ ایک دو لوگ بھی نظر آئے جو غالباً نئے کرایہ دار تھے اور وہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی بے نوری اور زندگی سے دوری کا احساس غالب تھا۔ یہ لوگ اپنے لباس اور چہروں سے مجھے کافی امیر کبیر اور متکبر سے نظر آئے، مگر میں نظر انداز کرتا ہوا حسب معمول اپنے کمرے میں جاتے ہی بستر پر دراز ہو گیا اور نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات کے کسی پہر پچھلی رات کی طرح دوبارہ بچوں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا آج اوپر جا کر ذرا ان بچوں کی خبر لیتا ہوں۔ ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا اور چھت پر آ گیا۔ وہاں واقعی چند گندے سے بچے کھیل رہے تھے۔ یہ چہروں سے بڑے معصوم لگ رہے تھے، مگر ان کے پھٹے پرانے معمولی کپڑے دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا۔ مجھے دیکھ کر بچے سہم کر رک گئے۔ میں نے قریب جا کر ایک بچی کو ہاتھ سے پکڑا۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ چہرہ ایسا ہو رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ دیا گیا ہو۔ خوف کے احساس سے میں نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ البتہ بچی کی آنکھوں میں موجود ایک گہری مظلومانہ معصومیت تھی جو مجھے متاثر کر رہی تھی۔ آخرکار مجھ پر رحم کا جذبہ غالب آ گیا۔ میں نے پیار سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ڈیزی، بچی نے معصومیت سے کہا۔ تم اتنی رات گئے کیوں کھیل رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اتنے میں ایک عورت جو غالباً اس کی ماں تھی کمرے سے باہر نکلتی نظر آئی۔ صاحب، دن بھر بیچاری کام کاج میں لگی رہتی ہے، رات کو کبھی کبھی بچوں کے ساتھ کھیل لیتی ہے۔ 14ویں کی رات کے چاند میں ذرا روشنی ہو جاتی ہے نا یہاں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے اوپر دیکھا، واقعی 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بچی کی ماں کی بات سن کر مسکرا دیا اور پھر کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ وہ آوازیں نہ جانے کتنی دیر تک اور آتی رہیں، مگر میری جب آنکھ کھلی تو دن نکل چکا تھا اور آفس کو دیر ہو رہی تھی۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ آوازیں اب بھی کبھی کبھی آتی رہتی تھیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ چند دن بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ رات کے کسی پہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو 7-8 کے قریب، جن میں سے مرد اور عورتیں دونوں ہی تھے، ایک وفد کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، مسٹر۔ وہ رکا۔ میں خود ہی بولا، مسٹر شوقی۔ جی مسٹر شوقی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب معززین ہیں اور ہم سب کو صبح دفاتر جانا ہوتا ہے۔ ملازمین کے بچے جو چھت پر رہتے ہیں رات بھر شور کرتے ہیں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہہ کر وہ رکا اور میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ پھر دوبارہ کہنے لگا، ہم یہاں ایک درخواست لے کر آئے ہیں جس پر تمام کرایہ داروں کے دستخط لیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد ملازمین اور ان کے بچوں کو سزا دینا ہے۔ سزا دینا؟ میں نے نہ سمجھنے کے انداز سے کہا، جی ہاں، سب کے دستخط جب ہم لے لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم سبھی کا یہ مطالبہ ہے کہ ملازمین کے بچوں کو سزا دی جائے۔ اس طرح انتظامیہ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور پھر ہم سب مل کر ان کو سزا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر انتہائی شفقانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ میں نے دیکھا بقیہ تمام لوگوں کے چہروں پر بھی ایسی ہی بھیانک اور مکروہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے دائیں جانب کونے میں سکڑی سمٹی سی وہ بچی اور اس کی ماں نظر آئی جن سے رات کو میں نے بات کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نے ایک واضح التجا محسوس کی۔ مجھے ایسا لگا یہ بغیر کہے مجھ سے بھیک مانگ رہی ہو کہ صاحب خدا را اس پر دستخط نہ کرو۔ میرا دل پسیج گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ دستخط نہیں کروں گا۔
میں نے دل کڑا کر کے کہا، دیکھیں حضرات، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے خود بھی صبح آفس ہی جانا ہوتا ہے، مگر اس کا حل یہ نہیں کہ ہم یوں ان معصوم مظلوم بچوں کو سزا دیں، اس کا کچھ اور حل مل بیٹھ کر نکال لینا چاہیے۔ کیا؟ یعنی آپ دستخط نہیں کر رہے؟ اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا تمام لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ غالباً اس جواب کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ جی ہاں، میں دستخط نہیں کروں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر تک مجھے دروازے سے باہر غصے میں بھری کھسر پھسر کی آوازیں آتی رہیں، پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے سکتا سانس لیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایسا لگا کہ دروازے پر کوئی آہستہ آہستہ دستک دے رہا ہو۔ میں جھلا کر اٹھا اور بیزاری سے دوبارہ دروازہ کھولا، مگر اس دفعہ دروازے کے باہر وہی مظلوم عورت اور اس کی معصوم بچی کھڑی تھی۔ ان کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ہمیشہ کی طرح میرا دل رحم سے بھر گیا۔ صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، آپ نے دستخط نہیں کیے، ورنہ وہ رک گئی۔ ورنہ کیا؟ ورنہ یہ ہمیں جان سے مار دیتے۔ کیا مطلب جان سے کیسے مار دیتے؟ جی ہاں، یہ سب لوگ بہت ظالم ہیں، پہلے ہمیں بہت مارتے، پھر چھت سے دھکا دے دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ ہم نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ عورت روتے ہوئے بولی۔ تو میں نے دل میں سوچا، یہ عورت بھی ڈر اور خوف کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ جائیں، آرام کریں، یہ کہہ کر میں نے اسے بہلا پھسلا کر چلتا کیا۔ صبح اٹھ کر جب میں آفس جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو میرے قدم وہیں رک گئے، بلکہ خوف کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میری نظروں کے سامنے وہی جلی ہوئی خالی عمارت، جلے دروازے سامنے تھے۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ چند دن پہلے جو مرمت شدہ عمارت دیکھی تھی کبھی یہاں تھی۔ کیا راتوں رات دوبارہ آگ لگ گئی؟ میں نے خود سے سوال کیا، پھر جلدی نیچے آیا۔ اب مسز بیکر کو بتائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میں نے سارا ماجرا مسز بیکر کو سنا دیا۔ میری بات سن کر مسٹر بیکر جو پاس ہی تھے، ہانپتے کانپتے میرے نزدیک آ گئے۔ میں وہ لمحات بھول نہیں سکتا جب مسٹر بیکر کو میں نے پہلی بار بولتے سنا، اور ان کے الفاظ میں بھلا بھول بھی کیسے سکتا ہوں۔ سارا غالباً مسز بیکر کا نام تھا۔ اب مجھے اس نوجوان کو بتا لینے دو۔ مسز بیکر نے لمبا سانس کھینچا، جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیے ہوں، اور کہہ رہی ہو، اچھا سب کچھ بتا دو۔ بیٹا، اس عمارت کی ایک تاریخ ہے جو ہم تم سے چھپانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم کو ابھی تک خود یقین نہیں آیا تھا، اس لیے بھی کہ اس بات کو چند مہینے ہی تو ہوئے ہیں۔ آج سے 6 ماہ قبل اس بلڈنگ میں اسی طرح لوگ رہتے بستے تھے، خصوصاً 4تھا فلور جہاں رہائشی کمرے ہیں، اس پر کافی لوگوں نے کرائے پر کمرے لیے ہوئے تھے۔ یہ امیر قسم کے اور کافی حد تک مغرور اور سخت دل لوگ تھے۔ سب سے اوپر منزل میں 2 کمرے تھے جس میں اس بلڈنگ کے ملازمین کا ایک خاندان رہتا تھا، جس کے کچھ بچے بھی تھے۔ کبھی کبھار بچے رات کو کھیل کھیل میں چھت پر ادھم مچا دیتے تھے، جس کی شکایت ان لوگوں نے عمارت کے مالک سے کی۔ اس پر عمارت کے مالک نے کہا کہ اگر سب کی یہ شکایات ہیں تو ایک درخواست لکھی جائے جس پر تمام کرایہ داروں کے دستخط ہوں۔ اگر سب راضی ہوں گے تو ان کو سزا کے طور پر برطرف کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کرایہ داروں نے ایسا ہی کیا، البتہ مزید یہ اور کیا کہ سب نے دستخط کرنے کے بعد مظلوم ملازمہ کی بچی کو بہت مارا، حتیٰ کہ زخمی بھی کر دیا، جس کے کچھ دن بعد بچی کی وفات ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس غم میں اس کی ماں نے بھی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس پر سنگ دل کرایہ داروں نے بجائے غم کرنے کے اور خوشیاں منائیں کہ جان چھوٹی، مگر اس اندھوناک واقعے کے چند دن بعد ہی عمارت میں اچانک رات کو آگ لگ گئی اور بہت سے لوگ مر گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ملازمہ کی بچی پر تشدد کیا تھا اور ان کو نکالنے کے لیے لکھی درخواست پر دستخط کیے تھے۔ درخواست؟ مسٹر بیکر خوفزدہ انداز میں بڑبڑائے۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، ساتھ ہی میں خوفزدہ بھی تھا۔ ہاں مسٹر شوقی، آگ لگنے کے بعد عمارت سے ایک صفحہ ملا، یہ وہی درخواست تھی جس پر سب نے دستخط کیے تھے۔ سب سے عجیب بات تھی کہ یہ بالکل بھی نہیں جلا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک دراز میں سے ایک پرانا مگر صحیح سالم صفحہ نکالا جس پر کوئی 20 کے قریب نام لکھے تھے۔ یہ آخری نام، یہ تو لگ رہا ہے بعد میں خود لکھا گیا ہے۔ آخری نام؟ مسز بیکر ہذیانی انداز میں چلائی۔ یہ نام ان لوگوں کا نہیں لکھا ہوا، یہ اس کرایہ دار کا ہے جو تم سے پہلے اس کمرے میں رہا تھا۔ اس کمرے میں رہنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی
اس نے عجیب عجیب سی شکایات کرنا شروع کر دی تھیں کہ رات کو بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں آتی ہیں، جس پر میں نے غور بھی نہ کیا، مگر بعد میں اس نے یہ بھی ذکر کرنا شروع کر دیا کہ اس فلور پر نئے لوگ آ گئے ہیں اور فلور کی بھی مرمت شروع ہو گئی ہے، اور یہ دوسرے لوگ بھی اس کھیلنے کودنے سے تنگ ہیں، اور وہ سب مل کر مالک عمارت سے ایک شکایت کی درخواست لکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی نفسیاتی ہونے پر کوئی شبہ نہیں رہا، اس لیے کہ ایسے لوگ پہلے بھی آتے رہے ہیں، لہٰذا ہم تو اس کو عام نفسیاتی مریض ہی سمجھتے رہے، کیونکہ ہمیں نہ تو نئے کرایہ دار نظر آئے اور نہ ہی عمارت مرمت شدہ نظر آئی تھی۔ پھر ایک دن صبح اس کی لاش عین کھڑکی کے نیچے سڑک پر پڑی نظر آئی، جس پر ہم نے یہی سمجھا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے اگلے دن یہ صفحہ ہمیں دوبارہ باہر عین اسی جگہ نظر آیا جہاں پہلے ملا تھا، اور اس میں واضح طور پہ نئے کرایہ دار کا نام اضافے میں لکھا تھا۔ یہ کہہ کر مسز بیکر تو خاموش ہو گئی، مگر مجھ پر صورتحال واضح ہو گئی تھی، اور میرا خیال ہے مسز اور مسٹر بیکر بھی سمجھ چکے تھے۔ نئے کرایہ دار نے درخواست پر دستخط کر دیے ہوں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ملازمہ کی بچی یا اس کی روح کو سزا دینے پر راضی تھا، جس کے بدلے میں وہ ملازمہ اور اس کی بچی کی روح کے انتقام کا نشانہ بنا۔ اس کا صاف مطلب تھا اگر میں کل دستخط کر دیتا تو آج میری لاش ملتی، گویا یہ دستخط موت کے پروانے پر دستخط تھا۔ مسٹر اور مسز بیکر خاموش تھے۔ میں عجلت کے انداز میں ان کے کمرے سے نکل آیا اور اس بلڈنگ سے تھوڑا ہٹ کر لمبے لمبے سانس لے کر اپنے اوسان بحال کرنے لگا۔ اسی اثنا میں نے جو مڑ کر دیکھا تو چوتھی منزل پر اپنے کرائے کے کمرے کی کھڑکی پر میری نگاہ پڑی۔ میں نے واضح طور پر دیکھا، اور میں یہ بھول بھی نہیں سکتا کہ کھڑکی میں سے وہی ملازمہ اور اس کی معصوم سی بچی میری طرف دیکھ رہی تھی، اور ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی جو میرے لیے اب اجنبی نہیں تھی۔ البتہ میں پسینے میں شرابور دہشت زدہ انداز میں سوچ رہا تھا، کیا میں آج آفس سے واپس اسی آسیبی عمارت میں رات بسر کرنے دوبارہ آ سکوں گا؟